الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد ماجور ہے۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہر صحابی مومن ہے، عادل ہے، حجت ہے، معیار حق ہے، تنقید سے بالا تر ہے، محفوظ ہے، اور جب تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو وہ نبوت کی طرح معصوم ہیں۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو محفوظ نہیں مانتے یا ان کو حجت نہیں مانتے، معیار حق نہیں مانتے، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کے کچھ اعتراضات ہیں جن کے جوابات دیے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہما آئیں اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اس باغ کا مطالبہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور آپ وراثت میں چھوڑ کر دے گئے تھے، جسے باغ فدق کہتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ فدق ان کو نہ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئیں اور آخری عمر تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہی رہیں اور اسی طرح دنیا سے چلی گئی۔ تو وہ آپ کہتے ہیں تنقید سے بالا تر ہیں، حجت ہیں، معیار حق ہیں۔ ادھر تو معاملہ ہے کہ صدیق اکبر جیسا شخص جس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سب سے افضل ترین فرد مانتے ہو، حضرت زہرا کا حق نہیں دے رہا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ باغ فدق، یہ فدق ایک گاؤں ہے جو مدینہ منورہ سے شمالی جانب تقریباً 3 منزل یعنی 107 کلومیٹر کے پر واقع ہے، جس میں کھجور کے باغات وغیرہ بھی ہیں۔ تو اس کا مطالبہ کیا گیا تھا، جبکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف یہ ہے، جس کا خلاصہ ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا آئیں اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو کیا فرمایا، فاطمہ الزہرا نے کیا فرمایا، وہ خوش تھیں۔ یہ جوابات میں بالترتیب عرض کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو زہرا آئیں اور مطالبہ کیا، اب یہ حدیث پاک صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ مختلف کتب میں 36 مقامات پر یہ روایت موجود ہے، اور جس کی تفصیل آپ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری، اس میں 5 مرتبہ موجود ہے۔ صحیح مسلم، اس میں 2 مرتبہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت 2 مرتبہ موجود ہے۔ سنن نسائی میں روایت 1 مرتبہ موجود ہے۔ سنن ابی داؤد یہ روایت 4 مرتبہ موجود ہے۔
مشکل الاثار للطحاوی، اس میں یہ روایت ایک مرتبہ موجود ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ روایت 6 مرتبہ موجود ہے۔ مسند ابی عوانہ میں یہ روایت 3 مرتبہ موجود ہے، اور المنتقى لابن جارود میں یہ روایت 1 مرتبہ موجود ہے۔ مسند الامام احمد بن حنبل میں یہ روایت 5 مرتبہ موجود ہے۔ فتوح البلدان للبلازری میں یہ روایت 1 مرتبہ موجود ہے۔ تاریخ الامم والملوک لابن جریر میں یہ روایت 1 مرتبہ موجود ہے۔ تو 36 مقامات پر یہ روایت مختلف کتب میں موجود ہے۔ ان 36 مقامات میں سے 11 روایات وہ ہیں جن کی سند میں ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نہیں، اور 25 روایات وہ ہیں جن کی سند میں امام زہری موجود ہیں۔ پھر 9 روایات وہ ہیں جن میں یہ روایتیں غضبت، حضرت امی عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا غصے ہو گئی، لم تتکلم، صدیق اکبر سے وفات تک انہیں بات ہی نہیں کی، آپ ان سے ناراض ہو گئیں۔ یہ 9 تو یہ 16 روایات میں 9 روایات میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، اور یہ الفاظ 16 روایات میں موجود ہیں۔ لیکن ان 16 مقامات میں جہاں بھی الفاظ موجود ہیں وہ قالا کے بعد ہے، یعنی ابن شہاب زہری کہتے ہیں فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی، ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا نے صدیق اکبر سے مرض الوفات تک بات نہ کی۔ تو یہ حضرت زہرا کے، حضرت امی عائشہ کے قول نہیں ہے کہ امی عائشہ نے یوں فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو صحیح بخاری میں روایت موجود ہے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فاطمہ الزہرا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تھا اور آپ نے نہیں دیا تھا، تو حضرت زہرا ناراض ہو گئی تھی۔ یہ جو لفظ ہے کہ ناراض ہو گئی تھی، غصے ہو گئی تھی، آخری وقت تک بات نہیں کی تھی، سوال ہے کہ یہ روایات کہاں پر ہے؟ تو میں نے یہ بتایا کہ یہ روایت اس قسم کی مطالبہ کرنے والی اور صدیق اکبر کے باغ فتح نہ دینے والی 36 مقامات پر موجود ہے۔ ان میں سے 11 مقامات وہ ہیں کہ جس میں ابن شہاب زہری راوی نہیں ہے، اور 25 روایات وہ ہیں کہ جن کی سند میں ابن شہاب زہری راوی ہے، اور وہاں 9 مقامات میں الفاظ موجود نہیں، اور 16 مقامات پہ 16 روایات میں الفاظ موجود ہیں، لیکن جہاں موجود ہے وہاں قالا کے بعد ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا مقولہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا حضرت زہرا ناراض، حضرت امی عائشہ کا یہ جملہ نہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عائشہ ناراض ہوگی، انہوں نے فرمایا کہ بات نہیں کی، نہیں، یہ ابن شہاب زہری کا جملہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا۔ اور یہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ ابن شہاب زہری کا ادراج ہے۔ ادراج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ما ادرج فی الحدیث من کلام بعض الروات فیظن انہ من الحدیث، یعنی روایت میں اصل صحابی سے کوئی جملہ منقول نہ ہو بلکہ بعد اور راوی کو جملہ اپنی طرف سے کہہ دے، اور حدیث پڑھنے والے کو یوں سمجھائے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حالانکہ وہ حدیث کے الفاظ نہیں بلکہ وہ راوی کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مرتبہ ادراج فرما دیتے ہیں۔ امام ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی وفات ہے 123 ہجری، یہ بعض مرتبہ ادراج فرما دیتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی جملے فرما دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں امام حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث، وَكَذَا كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفَسِّرُ الْأَحَادِيثَ كَثِيرًا وَرُبَّمَا أَسْقَطَ أَدَاةَ التفسیر۔ ابن شہاب زہری ایک حدیث کی تفسیر میں اپنی طرف سے کوئی جملہ فرماتے ہیں اور اس میں جملہ تفسیریہ، لفظ جو ہے تفسیریہ وہ گرا دیتے ہیں، یعنی نہیں کہتے، ایسا لفظ نہیں کہتے کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ وہ تفسیر فرما رہے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ ناراض ہو گئیں، غصے ہو گئیں، بولنا چھوڑ دیا، یہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک الفاظ حدیث میں نہیں بلکہ ابن شہاب زہری کا ادراج ہے، لہذا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ناراض ہو گئی تھی۔ اور
دوسرا جو آپ یہ سماعت فرمائیں کہ یہ جو روایات میں الفاظ موجود بھی ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زہرا نے مطالبہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا نور ما ترکنا صدقہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی دنیاوی مال میں وارث نہیں ہوتا، ہم جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں پوری امت میں صدقہ ہوتا ہے۔ آگے جو اس میں الفاظ ہے کہ وہ ناراض ہوگی اور آپ نے بات کرنا چھوڑ دی اور آپ نے پھر کبھی ان سے بات نہیں کی، یہ ذہن نشین فرما لیں کہ امام محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری، یہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں قول فی ھذا الحدیث فلم تکلمہ، یعنی حضرت زہرا نے ان سے بات نہ کی، فرمایا یعنی فی ھذا الامر، یعنی جب حضرت فاطمہ نے وراثت کا مطالبہ کیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے والد محترم کی حدیث اور آپ کا ارشاد موجود ہے کہ نبی کے مال میں اس کا خاندان وراثت میں شریک نہیں ہوتا، پیغمبر کا مال پوری امت کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت زہرا نے بات سمجھ لی اور اس کے بعد کبھی بھی اس مسئلے میں صدیق اکبر سے دوبارہ بات نہیں کی۔ اول انقباضها لم تطلب منه حاجہ ولاسترت الى لقائه فتکلمه، یا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جواب سن کر فطری اور طبی طور پہ حضرت زہرا کو کچھ طبیعت منقبض ہو گئی، آپ کی طبیعت منقبض ہوئی اور اس کے بعد آپ نے حضرت صدیق اکبر سے کوئی حاجت نہیں مانگی، کوئی تقاضا نہیں رکھا اور ضرورت نہیں آئی کہ اس کے بعد آپ سے ملاقات کریں اور کوئی چیز آپ سے لیں۔ وَلَمْ يُنْقَلْ قَطُّ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا فَلَمْ تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَلَا كَلَّمَتْهُ، اور یہ کسی روایت میں نہیں کہ حضرت فاطمہ اس کے بعد صدیق اکبر سے ملی ہوں، سلام نہ کیا ہو اور آپ سے بات نہ کی ہو، یہ کسی بھی روایت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں طبیعت منقبض ہو گئی اور ان کو ایسی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کبھی ان کے پاس جائیں اور کوئی چیز ان سے لیں۔ علامہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں فلم تکلم فی ذالک المال وکذا نقل الترمذی رحمہ اللہ عن بعض مشائخہ معنی قولی فاطمہ رضی اللہ عنہما لابی بکر وعمر لا اکلمہما فی ھذا المیراث، حضرت زہرا نے بات نہ کی، اس کا معنی یہ ہے کہ میراث کے مسئلے پر میں اب دوبارہ بات نہیں کروں گی، تو وراثت کے مسئلے پر انہوں نے دوبارہ بات نہیں کی، وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اور تیسرا جواب، حضرت زہرا حضرت علی کے بیٹے ہیں حسین، پھر ان کے بیٹے ہیں علی، ان کے بیٹے ہیں زید بن علی بن حسین بن علی، یعنی حضرت زہرا کے پڑ پوتے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے قال زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب اما لو کنت مکان ابی بکر لحکمتہ بما حکم به ابو بکر رضی اللہ عنہ فی فدق، کہ فدق باغ میں جو فیصلہ ابو بکر صدیق نے کیا تھا اگر ان کی جگہ پر میں ہوتا تو میں بھی یہی فیصلہ کرتا، یعنی پیغمبر کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، میں بھی یہ فیصلہ کرتا۔ تو صدیق اکبر کا تو فیصلہ جو تھا وہ تھا، حضرت زہرا کے پڑپوتے امام زید فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہ فیصلہ ہوتا، تو معلوم ہوتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ غلط نہیں تھا، آپ نے کوئی حق قصب نہیں فرمایا۔ جواب نمبر 5، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی، جواب نمبر 5، جواب نمبر 4، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اگر یہ حق ہوتا اور وراثت مالی ان کا حق ہوتا، باغ فدق ان کا شرن ہوتا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہ تو حضرت زہرا کے شوہر تھے، زہرا فوت ہو گئی، تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زہرا کے مال کے وارث ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مال کو وراثت میں لے لیتے،
خود لیتے، اپنی اولاد کو دے دیتے، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ راشد بن جانے کے باوجود باغ فدق کو اپنے قبضے میں بطور وراثت کے نہ لینا، اپنی اولاد کو نہ دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مذہب یہی تھا کہ پیغمبر کا مال وراثت میں خاندان میں تقسیم نہیں ہوتا۔ جواب نمبر 5، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی خاتون جنت، عابدہ، زاہدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی والدہ محترمہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کے ایک باغ کی خاطر قطع تعلق کر لیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے جو 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے، اس کے ہونے کے باوجود وہ خلیفہ سے بولنا چھوڑ دیں؟ یہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت، زہد، تقوی، صحابیت، اہل بیت کے شرف ہونے کے بھی خلاف ہے۔ کم از کم اعتراض کرنے والا یہ سوچے کہ میں کس شخصیت کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ جواب نمبر 6، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا سے گئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور خوش تھی۔ اس پر چند شواہد نوٹ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری عمر میں حضرت زہرا سے ملاقات، ان کے گھر جانا، ان کی اجازت سے گھر میں داخل ہونا، ان سے گفتگو ہونا، زہرا کا ان سے رضامندی کا اظہار کرنا۔ سنن کبریٰ للبیہقی میں روایت موجود ہے، لما مرضت فاطمہ رضی اللہ عنہا اتاها ابو بکر الصدیق فاستأذن علیہا فقال علی رضی اللہ عنہ یا فاطمہ هذا ابو بکر یستاذن علیک فقالت اتحب ان آذن له قال نعم فأذنت له فدخل علیہا یترضاها وقال واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا لابتغاء مرضات اللہ ومرضات رسولی ومرضائکم اہل البیت ثم ترضاها حتی رضیت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زہرا کے گھر کے، حضرت علی نے کہا کہ زہرا ابو بکر آئے ہیں، وہ اجازت لینا چاہتے ہیں اندر آنے کے لیے۔ حضرت زہرا نے کہا کہ آ جائیں، تو آپ ناراض تو نہیں، آپ خوش ہیں؟ اور میں تو خوش ہوں۔ صدیق اکبر آئے، آپ نے سلام فرمایا، زہرا سے گفتگو کی، اور صدیق اکبر نے کہا دیکھو واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ، میں نے تو اپنا گھر، اپنا مال، اہل و عیال، خاندان سب کچھ چھوڑ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اہل بیت آپ کی خوشیوں کے لیے۔ میں تو اتنا پیار کرتا ہوں۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے راضی تھی، حتی رضیہ، صدیق اکبر گفتگو فرماتے رہے، حتی رضیت، وہ خوش ہو گئی اور خوش ہو کر دنیا سے گئی ہیں۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن یہ تھا، اگر حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طبعی طور پر انقباض بھی ہو، ملال بھی ہو، تو میں پھر بھی جا کر ان کو خوش کروں اور خوش کر کے دنیا سے بھیجا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو حضرت زہرا کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا، یہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ جب بیمار رہیں تو ان کی خدمت میں رہیں، اور اتنی تیمارداری کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا غسل دینے، کفنانے اور جنازہ تیاری کرنے کی وصیت فرمائی۔ السنن کبریٰ للبیہقی کے اندر ہے، عن عون بن محمد الحاشمی عن امہ عن اسماء بنت عمیس ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصت ان یغسلها زوجها علی بن ابی طالب عنہ فغسلها ہوا و اسماء بنت عمیس، حضرت زہرا نے وصیت کی علی ان کو غسل دیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی اور اسماء بنت عمیس یہ دونوں حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے غسل میں شریک ہے۔ یہ بات نشین فرما لیں، غسل کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت زہرا اور حضرت علی اور اسماء بنت عمیس ابو بکر صدیق کی بیوی یہ دونوں مل کر غسل دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماء حضرت زہرا کے بدن کو صاف کر رہی ہیں،
اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی اور دیگر ضرورت کی چیزیں اور کفن باہر سے مہیا فرما رہے ہیں۔ یہ معنی ہے غسل میں شریک ہونے کا۔ نمبر 3، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جہاں الاکمال میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صلی علیہ العباس، اور جہاں طبقات ابن سعد، جہاں مسلم شریف میں یہ روایت حضرت علی کے بارے میں صلی علیہ علی، وہیں روایت طبقات ابن سعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ صلی علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ طبقات ابن سعد میں 2 روایتیں آئی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا، ایک حضرت ابراہیم سے اور ایک شعبی سے۔ تو یہ بات سمجھیں، حضرت صدیق اکبر کا حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں جانا اور دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل ان کو راضی کرنا، یہ دلیل ہے وہ راضی تھی۔ وہ راضی ہیں، آپ کیوں ناراض ہیں؟ وہ خوش ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نمبر 2، صدیق اکبر کی بیوی اسما بنت امیس کا آخری عمر میں تیمارداری میں لگے رہنا، یہ دلیل ہے ان کی آپس کی محبت اور تعلق اچھے ہونے کی۔ پھر صدیق اکبر کا علی کے ہوتے ہوئے زہرا کا جنازہ پڑھانا، یہ دلیل ان کے تعلقات کے خوشگوار ہونے کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے گئی ہیں تو راضی تھی، خوش تھی، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بطور وراثت کے امت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ ذہن نشین فرما لیں، اپنے عقائد پختہ رکھیں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تاریخی شخصیات نہیں، یہ دینی شخصیات ہیں، مذہبی شخصیات ہیں۔ قرآن کریم پہ ان کو دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ اگر کوئی تاریخ اس کے موافق ہے تو قبول کی جائے، اور اگر تاریخ اس کے مخالف ہے تاریخ کو رد کیجیے، اور قرآن کریم کو لے کر صحابہ کرام پر اعتماد کو برقرار رکھا جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے گواہ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو دنیا میں پھیلانے والے پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کے جانثار، پیغمبر کے عشاق ہے۔ اس معاملے پر ہمیں جرأت اور غیرت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا بھرپور دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سیکھنے، آگے سکھانے، سمجھنے، سمجھانے، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔